أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون آمنت بالله صدق الله العظيم بعد الحمد والصلاة نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، میں ذرا ایک فتیرگی پہ گیا ہوا تھا، اس لیے تھوڑا سا لیٹ ہو گیا. تو گزشتہ جمعے ہماری یہ گفتگو تجارت کے حوالے سے چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا میں تمہیں تجارت بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے دے. تو یہ چیزیں بنیادی ہم نے سیکھ لی تھیں کہ تجارت کا مفہوم ہم نے سیکھا تھا کہ ایک چیز دے کے دوسری چیز کو خرید لینا، ایک چیز کے عوض دوسری چیز لینا جو ہے اس کو تجارت کہتے ہیں. اور اس کے لیے دو چیزوں کا یہاں پہ ذکر تھا، مال کا اور نفس کا، کہ ان دو چیزوں کے ذریعے آپ نے اللہ سے تجارت کرنی ہے. اور سورہ توبہ سے میں نے وہ آیت آپ کو عرض کر دی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ. بے شک اللہ تعالیٰ نے خرید لیے ہیں مومنوں سے ان کے مال بھی اور ان کی جانیں بھی. یہ بھی ہو سکتا تھا کہ مومنوں نے جان اور مال دے کے اللہ سے جنت خرید لی ہے. یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ مومنوں نے جان دی ہے اور مال دیا ہے اور اللہ سے جنت خرید لی ہے. نہیں، یہ نہیں فرمایا. فرمایا کہ اللہ نے ان سے جانیں اور مال خرید لیے بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اور اس کے عوض ان کو جنت عطا فرمائی. یہ اور بھی آیات ہیں. پہلے پارے میں ہی اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں ایک بات اسی تجارت کے حوالے سے کی ہے. فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم. یہ وہ لوگ ہیں، منافقین کی بات ہو رہی تھی. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی. مثلاً تجارت جو ہے ظاہر ہے ایک چیز دینی ہے دوسری لینی. تو اللہ فرماتا ہے کہ کچھ وہ بھی ہیں جو گمراہی خریدتے ہیں، اور خریدتے بھی کس کے عوض ہیں؟ ہدایت کے بدلے. فما ربحت تجارتہم. تو یہ قرآن کریم نے پھر اعلان فرما دیا کہ ان کو کبھی تجارت میں فائدہ نہیں ہوگا، ان کی تجارت ہمیشہ گھاٹے میں رہے گی. تو یہ ایک یونیورسل لا ہے. اس دنیا میں جتنے بھی لوگ گھاٹے اور خسارے میں ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خریدتے. انسان چونکہ
نعمتوں میں مشغول ہو جاتا ہے۔ جس دن مولا علی سرکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ لیٹے تھے اور چاروں طرف سے مشرکین مکہ ننگی تلواریں لے کے کھڑے تھے، تو اس کا بھی نقشہ قرآن کریم نے سورہ بقرہ میں بھی دوسرے پارے میں وہاں بھی یہی فرمایا تھا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ ایک انسانوں میں سے وہ بھی ہے جس نے اپنا نفس بیچا اور اللہ کی رضا خریدی۔ تو جب یہ تجارت ہوتی ہے نا تو ایک چیز چلی جاتی ہے دوسری ملتی، وہ ہم نے پچھلے جمعے عرض کر دیا تھا۔ تو اب دیکھنا تو ہم نے یہ ہے کہ ہم نے اللہ فرما رہا ہے کہ یہ تجارت میں تمہیں بتاتا ہوں، اللہ سے تجارت کرنی ہے تو پھر مال اور جان جو ہیں یہ ادھر جائیں گے اور وہاں سے تمہیں جنت اور اس کی رضا مل جائیں گے۔ ہاں تو جب جان بھی میری نہیں رہے گی، مال بھی میرا نہیں، جو میں نے عرض کیا تھا کہ حقیقی مالک تو اللہ ہی ہے۔ اس میں ایک بڑا باریک سا نکتہ ہے، میں نے پہلے کبھی آپ سے عرض نہیں کیا، آج وہ اچانک میرے ذہن میں آ گئی یہ بات۔ ایک جملہ میں نے پچھلے جمعے کہا تھا، اگر آپ کے ذہن میں ہو، کہ اصل مالک تو میری جان کا بھی اللہ ہے، مال کا بھی اللہ ہے، اور پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تم سے یہ چیزیں خرید رہا ہوں۔ یہ اس کی محبت ہے، پیار ہے، بندے کے ساتھ ایک تعلق ہے اللہ کا۔ اس سے آگے کی جو بات ہوتی ہے وہ ہوتا ہے احسان۔ یہ اگر جملہ میں آپ کو سمجھا پاؤں، اللہ فرماتا ہے کہ اپنے چہرے وَلَهُ أَسْلَمَ، وہ لوگ جو جھکا دیتے ہیں وَجْهَهُ لِلَّهِ، اپنے چہرے اللہ کے سامنے جھکا دیتے ہیں، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ احسان کرتے ہیں۔ چہرے اللہ کے سامنے جھکاتے ہیں اور ساتھ احسان کرتے ہیں۔ اس کے متعلقہ آیات اور بھی بہت سی ہیں۔ احسان میں آپ نے کوئی چیز فروخت نہیں کرنی، احسان جو ہوتا ہے نا یہ مہربانی ہوتی ہے، کسی کی کو کر دے، اس میں لین دین نہیں آتا۔ اور ایک چیز اس میں اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نیکی میں جو پہل کرتے ہیں نا اس کو احسان کہتے ہیں۔ آج صرف اتنا سا معنی سمجھ لیں، ایک یہ ہے کہ وہ مجھے کچھ دیتا ہے تو میں بھی دوں، وہ میری شادی پہ آیا تھا تو میں بھی جاؤں، اس کو بدلہ کہتے ہیں۔ جو اس نے کیا وہ میں بھی کروں، جو میں نے کیا وہ بھی کرے، اس کو کہتے ہیں بدلہ۔ ایک بندہ ہے وہ مجھے گالیاں دیتا ہے اور میں آگے بڑھ کے اس کو سلام کہتا ہوں تو یہ احسان ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ مخلوق کے ساتھ احسان کرو، چہرہ اللہ کے سامنے جھکائے رکھو اور مخلوق کے ساتھ احسان کرو۔ یہ بات ذہن میں رکھنا، اللہ سے بھی جڑے رہو اور مخلوق کے ساتھ بھی جڑے رہو۔ لیکن احسان کے لیے ایک بڑی پرابلم ہے، وہ یہ ہے کہ احسان جب جی چاہے واپس لے لیا جاتا ہے۔ اگر میں آپ کو یہ سمجھا پاؤں کہ اللہ تعالیٰ یہ خرید و فروخت کی بات کیوں کرتا ہے، جب مالک وہ ہے تو پھر یہ اتنی آیات جو ہم نے پچھلے جمعے بھی سیکھی، اس جمعے بھی سیکھ رہے ہیں کہ اللہ یہ کیوں کہتا ہے کہ میں مومنوں سے تجارت کرتا ہوں۔
ان سے ان کے جان اور ان کے مال خریدتا ہوں اور اس کے عوض ان کو جنت دیتا ہوں، ملکیت عطا کر دیتا ہوں، جنت کا مالک بنا دیتا ہوں۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے، احسان جب چاہے واپس ہو جاتا ہے، اس میں خرید و فروخت نہیں نہ ہوتی، کوئی چیز کا لین دین نہیں ہوتا۔ اس کی ایک مثال قرآن کریم سے دی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا تو اللہ کا احسان تھا۔ وہ جنت آدم علیہ السلام نے عبادت کے عوض نہیں لی تھی، وہ اللہ نے آدم پہ احسان کیا تھا، اور پھر جب آدم جنت سے نکلے تو احسان واپس لے لیا۔ احسان تھا نا، واپس لے لیا۔ اب جب آدم جنت میں جائیں گے اپنا فریضہ ادا کر کے تو اب جنت سے نہیں نکالے گا۔ تو یہ کمال محبت ہے اللہ کی کہ اللہ میری جان کا بھی مالک ہے، میرے مال کا بھی مالک ہے، لیکن پھر خرید و فروخت کرتا ہے تاکہ جنت کا تمہیں مالک بناؤں، کوئی تمہیں جنت سے نکالے نہ۔ یہ تجارت کا لفظ اس لیے بار بار اللہ تعالیٰ استعمال کر رہا ہے۔ ویسے ہے بھی یہ اس کی مہربانی، اگر میں عبادت بھی کرتا ہوں تو اس کی توفیق سے ہی کرتا ہوں، اس کی مہربانی سے ہی کرتا ہوں، لیکن اس کی کمال محبت یہ ہے کہ وہ مجھے جنت کا مالک بنانا چاہتا ہے۔ اس لیے یہ آیات تجارت والی جتنی بھی ہیں، بس یہاں یہ حکم دیا کہ کبھی ایسی تجارت نہ کرنا کہ ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لو، بس اس تجارت سے بچنا۔ فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُ، اس تجارت میں تجھے کبھی نفع نہیں ہو سکتا جہاں تو ہدایت کے بدلے میں گمراہی خریدتا ہے۔ تو اس لیے میں نے وہ سورہ فاتحہ کی دعا میں بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم نعمتوں کے پیچھے بھاگو، بلکہ یہ حکم دیا ہے کہ جن پر نعمتیں نازل ہوئی ہیں ان کے پیچھے بھاگو۔ صراط الذین انعمت علیہم، وہ لوگ جن پر ہم نے نعمتیں نازل کی ہیں۔ کیوں؟ تو ہو سکتا ہے کہ تجھے اللہ تعالیٰ نے دولت حلال کی بھی دی ہے تو اس کے عوض تو شراب خرید لے۔ تیری اوقات تو یہ ہے نا کہ رزق تیرے پاس حلال کا تھا لیکن تو نے شراب خرید لی، ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، سود کے لیے کاروبار کر لیا، کسی پہ ظلم کر دیا۔ لیکن جب تو انعام یافتہ لوگوں کے پیچھے جائے گا تو وہ تمہیں بتائیں گے کہ نعمت استعمال کہاں کرنی ہے۔ تو کبھی ہدایت کے بدلے میں گمراہی نہیں خریدے گا۔ اور ساتھ ہی یہاں پہ بات مکمل نہیں کی، ساتھ ہی فرمایا کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے سے بچنا بھی ہے جن پہ اللہ کا غضب ہوا ہے اور جن پہ اللہ ناراض ہوا ہے، جو گمراہ ہوئے ہیں، ان لوگوں سے بچنا ہے، ان کی صحبت سے بچنا ہے، ان کے پاس نہیں بیٹھنا، اس لیے کہ وہ تیری نعمتوں کو ضائع کر دیں گے۔ جب آپ نے، یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں، جب آپ نے اپنی دولت نیکی کے کام میں خرچ کرنی ہو نا، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں تفصیل سے بیان فرمائی ہے بات، تو شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ دیکھ یار تیری دولت کم ہو جائے گی۔ جب آپ نیکی کے کام میں اللہ کے راستے میں نعمت کو خرچ کرنا چاہتے ہیں تو وسوسہ آئے گا کہ تیری دولت کم ہو جائے گی، اور جب وہی چیز اب آپ شیطانی کاموں میں، گمراہی کے کاموں میں خرچ کرنا چاہیں
تو پھر کہے گا کہ تیری عزت اور آنا کا مسئلہ خرچ کر دے۔ یہ دونوں چیزیں قرآن کریم نے بیان کی۔ اس حوالے سے یہ سورہ فاتحہ میں ہی بتا دیا کہ انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ رہنا، نعمتوں کے پیچھے نہ بھاگنا۔ جن پر اللہ نے نعمتیں نازل کی ہیں، دیکھنا وہ نعمتوں کو کیسے استعمال کرتے۔ اس کی پھر یہ مثال دی کہ انسانوں میں سے اس انسان کو دیکھ جس نے نفس بیچا اور اللہ کی رضا خرید لی۔ ادھر سے نفس گیا، ادھر سے اللہ کی رضا ملی۔ تو ان انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ رہنا، جن پہ غضب ہوا ہے، جن پہ گمراہی ہوئی ہے، ان کے پیچھے نہیں بھاگنا۔ تو ایک چیز تو ہم نے سیکھ لی تھی کہ اللہ کے قرب کے لیے اپنے نفس کو مشقت میں ڈالنا، عبادات کے ذریعے۔ تہجد کے وقت اٹھیں، رات کو اٹھیں۔ یہ میں نے سورہ مزمل سے عرض کیا تھا کہ اللہ فرماتا ہے یہ رات کا اٹھنا نفس کو پامال کر دیتا ہے، کیونکہ نفس ہمارا شیطان سے بڑا دشمن ہے نا۔ ہاں، یہ نفس جہاں پہ گمراہ کرتا ہے وہاں تو ابلیس بھی نہیں کرتا۔ دوسرے جو اس کی بات بیان ہوئی وہ یہ ہے کہ اگر تو اپنی لذتوں اور خواہشوں کو اللہ کے لیے ختم کر دے تو پھر بھی تو اپنے نفس کو پامال کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ وہ لذت تیری زبان کی بھی ہو سکتی ہے، تیرے پیٹ کی بھی ہو سکتی ہے، تیری شرمگاہ کی بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے ایک آسان سا نسخہ قرآن کریم نے بتایا۔ یہ تجارت ہونی ہے نا اللہ کے ساتھ۔ اگر تو اپنی زبان کی لذت کو، پیٹ کی لذت کو، اپنی شرمگاہ کی لذت کو حرام سے بچا لے گا تو اللہ سے تجارت کر لے گا۔ یہ نہیں ہے کہ تو نے نعمتیں استعمال نہیں کرنی، بس صرف یہ ہے کہ اس کو حرام کی لذت سے بچا لے۔ اگر تو حرام سے بچ گیا، اور یہ ہم تو اس کو معمولی بات سمجھتے ہیں نا، ہم تو سمجھتے ہیں چل خیر ہے کوئی نہیں گا، نہیں، یہ اتنا نازک معاملہ ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ وہ صدقے کی کھجوروں کا ڈھیر لگا ہوا تھا، سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب سے گزرے، وہاں سے ایک کھجور اٹھا لی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ دوڑے ہوئے آئے، انہوں نے اتنی دیر میں منہ میں وہ ڈال لی تھی۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گلے میں انگلی ڈال کے ساری کھجور باہر نکالی، دانتوں میں سے ایک ایک ذرہ باہر نکالا، فرمایا نبی کی آل پہ صدقہ حرام ہے۔ اگر حرام کا ایک ذرہ امام حسین کو متاثر کر سکتا ہے تو میری اور تمہاری کیا اوقات ہے؟ اس کو ہم نے معمولی کیسے سمجھ لیا؟ آج بھی ہمیں جو عبادتیں فائدہ نہیں نہ دے رہی، آپ کو پتا ہے کہ میرا زیادہ فوکس ہی رزق حلال پر ہوتا ہے۔ جب تک کوئی انسان حرام کی لذت سے نہیں بچتا، اور اگر آپ کو وہ رمضان شریف والا جمعہ یاد ہو تو میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن کہتا ہے کہ روزہ اس لیے رکھو کہ تمہیں تقوی مل جائے، اور تقوی کی جو کم از کم چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے حلال کو حلال سمجھنا اور اللہ کے حرام کو حرام سمجھنا۔ جو بندہ لذتوں میں الجھ گیا وہ حرام سے نہیں بچ سکتا، یہ سیدھی سی بات ہے۔ اور جس کا نفس قوی ہو گیا، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ یہ جو میرا جسم ہے نا یہ سواری ہے، اور میری روح جو ہے اس جسم کا سوار ہے۔ اب یہ قانون جو ہے اس کو سارے سمجھتے ہیں
کہ اگر سواری طاقتور ہوئی تو وہ سوار کو گرا دے گی، سواری کو اگر قابو رکھنا ہے تو سوار کا طاقتور اور تجربہ کار ہونا ضروری ہے۔ اب 24 گھنٹے میں اس جسم کے لیے کتنا سوچتا ہوں اور اپنی روح کی غذا کے لیے کتنا سوچتا ہوں۔ اور یہ جو میرے جسم کی بھی بیماریاں ہیں نا، یہ بھی روح کی وجہ سے ہیں۔ اگر کسی شخص کی روح مضبوط ہو تو اس کی جسمانی کمزوریاں اس کے اندر رہتی ہیں، اور اگر آپ نے روح کو طاقتور نہیں کیا تو یہ جسم تو آپ کے لیے وبال جان بن جائے گا۔ لیکن شاید 24 گھنٹوں میں کبھی بھی میں نے اپنی روح کی خوراک کے لیے نہیں سوچا۔ روح میری بہت کمزور ہو گئی، اس لیے لذتیں غالب آ گئیں۔ میں زبان کی لذتوں کے لیے پتہ نہیں کہاں کہاں بھاگتا ہوں، اپنے پیٹ کی لذت کے لیے کہاں کہاں بھاگتا ہوں، شہوانی لذتوں کے لیے کہاں کہاں بھاگتا ہوں۔ تو اگر آپ نے اللہ سے تجارت کرنی ہے تو ایک تو عبادت نفس کو پامال کر کے بھی کرنی ہے، اور دوسرا تم نے اس نفس کے ساتھ ان لذتوں، حلال کی لذتیں جو ہیں وہ جائز ہیں، حرام کی لذتوں سے بچنا ہے۔ اور تیسری چیز، اگر اللہ سے تجارت کرنی ہے تو پھر اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس کی مخلوق کے لیے خرچ کرنا۔ اس میں دونوں چیزیں ہیں، ایثار بھی کرنا اور قربانی بھی کرنا۔ جو اللہ نے دیا ہے اس میں سے خود استعمال کر کے جو زائد ہے وہ خرچ کرنا، یا پھر اپنی ضرورت پیچھے ہٹا کے اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا۔ چونکہ نفس آپ کو یہی کہے گا، وہ جو میں نے ابتدا میں، وہ قرآن کریم میں کسی دن ہم دیکھ لیں گے وہ آیات بھی، کہ یہ کہتا ہے اوے تیری دولت کٹ جانی ہے، ہجے فلانا کام بھی رہندا ہے، فلانا بھی رہندا ہے، بڑے کام کرنے والے۔ میں آپ کو اپنی ذاتی بات بتاتا ہوں، جب 2016 میں اللہ کی توفیق کے ساتھ حج کے لیے گیا تو میرے اپنے کئی دوستوں نے، رشتہ داروں نے کہا یار اجے بچیاں دیاں شادیاں کرنے والیاں بڑے کم پے نے، یہ حج جیڑا ہے تے آخر تے کرنا ہوندا بندے نے، ابھی تو مکان بنانے ہیں، ابھی بچوں کی تعلیم جاری ہے، ابھی تو بڑے کام ہیں۔ لیکن شاید لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ جب بھی کوئی شخص صاحب استطاعت ہو جاتا ہے اس کے پاس حج کا زاد راہ موجود ہے، اور کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی بیماری کی وجہ سے یا حکومت کی وجہ سے کوئی بیماری، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اگر وہ شخص حج کے لیے نہیں جاتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہماری طرف سے وہ یہودی مر جائے یا عیسائی مر جائے۔ وہاں یہ شرط نہیں ہے کہ میں نے ابھی بچوں کی شادیاں کرنی ہیں، میں نے ابھی مکان بنانا ہے، میرے بچے ابھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ کرنا تو انہی دنوں میں ہے نا جب حج کے دن آئیں گے یا درخواست منظور ہوگی، لیکن ارادہ رکھے، جس دن صاحب استطاعت ہو جائے اس دن ارادہ رکھے اللہ کے گھر کی زیارت کرے، حج کے سفر کا اسی وقت ارادہ کرے، نیت کرے، پھر اس کے لیے تغودو کرے۔ لیکن یہی کام اگر میں نے 2-4 لاکھ شادی پہ ضائع کرنا ہو تو نفس کہے گا کہ یہ تو تیری عزت کا معاملہ ہے، خرچ کر دے۔ قربانی، اس کی میں جو مثال اکثر عرض کرتا ہوں کہ ایک پیاسا آ گیا، اس نے آپ سے پانی مانگا، آپ کے پاس 2 گلاس پانی کے، آپ کو بھی پیاس لگی ہوئی ہے، تو آپ نے 1 گلاس خود پی لیا، ایک اس پیاسے کو دے دیا، اس کو قربانی کہتے ہیں۔
یہ نہیں سوچا کہ میں شام کو کیا کروں گا، صبح کیا کروں گا، اسی وقت اپنی بھی ضرورت پوری کی، جو آیا محتاج اس کی بھی ضرورت پوری کی۔ لیکن 28ویں پارے میں میرا اللہ فرماتا ہے کہ ایمان والے جو ہیں نا وہ ذرا اس سے آگے چلے جاتے ہیں۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، وہ اپنی جانوں پر ایثار کرتے ہیں۔ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، حالانکہ ان کو خود بھی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ اگر اللہ سے تجارت کرنی ہے تو پھر ایثار کرنا پڑے گا۔ پانی کا ایک ہی گلاس تھا، خود پیاس برداشت کرنا اور دوسرے کو دے دینا۔ اور یہی قرآن کہتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اللہ سے یہی تجارت کی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ یہ مہمان آیا ہے، اس کو کوئی کھانا کھلائے گا؟ اپنے گھر کا کس کو علم نہیں ہوتا؟ ہائے ہائے ہائے، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس مہمان کی خدمت کروں۔ یہ آیت قرآن کی ایسے ہی نازل نہیں ہوئی، ایثار کرتے ہیں۔ ایثار اور قربانی میں فرق سمجھیں۔ بیوی سے جا کے کہا کہ میں مہمان لے آیا ہوں، گھر کچھ ہے کھانے پینے کا؟ ایک شخص کا ہی کھانا ہے، بچوں نے بھی ابھی کھانا ہے، میں تو آپ کا انتظار کر رہی تھی کہ چلو سارے بیٹھ کے تھوڑا تھوڑا لے لیں گے۔ یہ بات کہنی بڑی آسان ہے۔ آپ نے فرمایا بچوں کو کسی طریقے سے پانی وانی پلا کے سلا دو، اور جب کھانا میرے سامنے رکھو گی نا تو دیا بجھا دینا تاکہ مہمان جی بھر کے کھا لے۔ اور آقا بھی ایسے ہی تو کوئی بے خبر نہیں ہے نا۔ مہمان نے جی بھر کے کھا لیا، سارے گھر والے بھوکے سو گئے۔ صبح کی نماز کے لیے ابھی ابو طلحہ مسجد کے دروازے میں ہیں، سرکار مصلی پہ بیٹھے ہیں، نگاہ رحمت پڑی، فرمایا تیری رات کی مہمان نوازی اللہ نے بڑی پسند کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تجارت کرنی ہے تو یہ طریقے ہیں، اللہ سے کرو۔ تنجیکم من عذاب علیم، دردناک عذاب سے وہ تمہیں نجات دے دے گا۔ یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہ بخش دے گا۔ ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، ان جنتوں میں داخل۔ دنیا میں تم نے کیا لذتیں لینی ہیں؟ اور لذتوں کی جگہ تو جنت ہے، یہاں تو تمہاری ہر شے برباد ہونے والی ہے۔ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً، تمہیں پاکیزہ گھر اللہ عطا کرے گا۔ ذَلِكَ الْفَوْزُ فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، پھر یہ ہے کہ وہ جنت ہمیشہ کی ہے۔ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تو ایک وہ ہیں جو اللہ سے تجارت کرتے ہیں، ایک وہ ہیں جو ہدایت کے بدلے گمراہی خریدتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ ان کی تجارت کبھی کامیاب نہیں ہے، وہ ہمیشہ گھاٹے میں رہتے ہیں۔ جو اللہ سے تجارت کرتے ہیں وہ کامیاب رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔